2500 سال پہلے دو یونانی فلاسفر سمندر کنارے ٹہلتے ٹہلتے ایک گرما گرم بحث میں محو تھے۔ اگر کسی سیب، پتھر یا بال کو آدھا کیا جائے، پھر آدھا کیا جائے، پھر کیا جائے تو کیا یہ عمل کبھی رکے گا یا یہ ہمیشہ تک جاری رہے گا؟ ایک فلسفی جس کا نام ڈیموکریٹکس تھا نے کہا کہ یہ عمل رکے گا۔ سب سے چھوٹی چیز باہر میں رہ جائے گی، جو ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ رہ جائے گا، اس کو ایٹم کہنا بجا ہوگا۔ یونانی زبان میں ایٹم کے لفظی معنی ہیں ناقابل تقسیم۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ایٹم کو ناقابل تصغیر سمجھنا ایک پرانے زمانے کا تصور ہے اور یہ اب مزید قائم نہیں ہے، لیکن ایٹم کے اندر ہے کیا اور اس کا علم ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ایٹم سے مزید چھوٹے ذروں کی بات کی جائے، لیکن پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایٹم خود کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک سوئی ہے، اگر اس سوئی کو عدسے کی مدد سے دیکھا جائے تو یہ سوئی کچھ بڑی نظر آتی ہے۔ جب اس سوئی کو کسی طاقتور خوردبین کے نیچے دیکھا جائے تو یہ اور واضح نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا اس کی نوک کچھ چپٹی دکھائی دے رہی ہے۔ خوردبین کی طاقت مزید بڑھانے پہ اس کی باریکیاں اور واضح ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سطح بالکل ہموار نہیں ہے بلکہ لمبی لمبی کھانچیں بنی ہوئی ہیں۔ ان کی وجہ سے سطح کافی کھردری نظر آتی ہے اور اس پہ کچھ زرد رنگ کی چیز بھی نظر آ رہی۔ طاقت بڑھانے پہ یہ سوئی تو سوئی ہی نظر نہیں معلوم ہو رہی۔ اس کی نوک کسی بنجر پہاڑ کی چوٹی لگ رہی ہے۔ اس کی سطح کے شگاف خوفناک دراروں کی طرح نمایاں ہو چکے ہیں اور اب معلوم ہوتا ہے کہ زرد رنگ کی شے اصل میں چپکے ہوئے جراثیم ہے۔ اب یہ ایک بھیانک سی شکل جو نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں ایک معمولی سی چونٹی ہے جس کو خوردبین نے اتنی قد و قامت بخش دی ہے، اور یہ ایک عام سی جوں ہے جو ہماری زندگی اجیرن کرنے کے لیے کھوپڑی میں اپنا گھر بنا رہی ہے۔ تو موٹے موٹے تنے کسی جنگل میں تو اگے ہوئے درخت نہیں، محض ہمارے بال ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے کہ چھوٹا سا بریک سا بال بھی بجلی کی کھمبے کے جتنا موٹا اور لمبا نظر آ رہا ہے، لیکن طاقتور سے طاقتور خوردبین کے ساتھ بھی ہم کسی ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے۔ ماننا کہ سونے اور شیشے کا ایٹم ہائیڈروجن کے ایٹم سے بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کسی خوردبین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورج کی روشنی یا کسی بلب کی روشنی کسی چیز پہ پڑتی ہے، وہ چیز پڑنے کے بعد ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چیزوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ عام روشنی ہو۔ ایٹموں کو دیکھنے کے لیے ہم ایک خاص طرح کی روشنی استعمال کرتے ہیں جو ایکس ریز کہلاتی ہے۔ ایجنٹ ٹیوب میں ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں جو نمک کے کلمی ٹکڑے میں سے گزرنے کے بعد دوسری طرف پردے پر ایک خاص نمونہ بناتی ہیں۔ جس طرح ایکس رے سے انسانی جسم کے اندرونی ساخت کی تصویر معلوم ہوتی ہے، اسی طرح نمک کے اندر ایٹموں کی ترتیب بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں ایکس ریز کی مدد سے معلوم ہوا ہے کہ نمک میں سوڈیم اور کلورین کے ایٹمز ایک برابر تعداد میں ایک مخصوص انداز میں آپس میں جڑے ہوئے، جیسا کہ زیر نظر تصویر میں آ رہا ہے جو پکچر آ گئی ہے۔ بڑے ایٹم کلورین کے ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ سوڈیم کے۔ پانی تک اپنے اندرونی راز ایکس رے پہ فاش کر دیتا ہے۔ پانی کا مالیکیول دو آکسیجن کے اور ایک ہائیڈروجن کے ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماڈل میں نیلے گولے جو ہیں وہ آکسیجن کے ایٹمز ہیں اور سفید جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے۔ پانی سرد ہو کے برف کی قلم بناتا ہے تو اس کے مالیکول ایک خوبصورت سی شکل پیش کرتے ہیں۔ سرے سے بنائی گئی برف کی تصویر کچھ اس طرح سے بنتی ہے جیسے نظر آ رہی ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پانی یا نمک میں ایٹم آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خود ایٹموں کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ کیا یہ کرکٹ کے گیند کی طرح گول ہوتے ہیں یا انڈے کی طرح بیضی؟ کیا یہ اندر سے ٹھوس ہیں یا کھوکھلے؟ 1911 میں ایک انگریز سائنسدان انڈرسن ردرفورڈ نے ایک بہت اہم تجربہ کیا، اس سے ان سب سوالوں کا حتمی جواب ملا۔ ردرفورڈ نے سونے کے پارٹیکلز کے اوپر ایلفا پارٹیکلز گرائے۔
الفا پارٹیکل بہت ہی باریک ذرے ہوتے ہیں۔ تجربے سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ایٹم اندر سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رفورڈ نے یہ سوچا کہ اگر یہ مفروضہ درست ہے تو کوئی بھی پارٹیکل الفا پارٹیکل اس سے دوسری طرف گزر نہیں پائے گا، لیکن اگر ایٹم کھوکھلے ہوتے ہیں تو تمام الفا پارٹیکلز اس ورق کو پار کر لیں گے۔ رفورڈ نے جب یہ تجربہ کر کے دیکھا، معلوم ہوا کہ بیشتر الفا پارٹیکل سونے کے ورق سے ضرور پار ہو جاتے ہیں، لیکن چند واپس بھی آ جاتے ہیں۔ رفورڈ نے اپنی حیرانگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: یہ تو اتنی ہی عجیب بات ہے جتنی کہ اگر کوئی کاغذ کے ورق کی جانب ایک ٹوپ پر گولا چلائے اور وہ گولا واپس آ جائے۔ اس تجربے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ایٹم نہ تو اندر سے پوری طرح سے ٹھوس ہے اور نہ ہی یہ کھوکھلے ہیں، بلکہ ان کے مرکز میں ایک چھوٹی مگر نہایت ہی بھاری گٹھلی ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں ڈی اٹامک نیوکلیس کہتے ہیں۔ نیوکلیس کے گرد الیکٹران نام کے انتہائی چھوٹے ذرات حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں خلا موجود ہے۔ اگر ایٹموں کے درمیان یہ خلا نہ ہوتا، قائد-اعظم یونیورسٹی کی اس عمارت کا سائز 1,00,000 گنا کم ہو جاتا اور یہ ماچس کی ڈبیا کے ایک کونے میں سما جاتی۔ ایٹم کی ساخت الیکٹران ہی متعین کرتے ہیں۔ ایٹم کی ساخت کچھ ہمارے نظام شمسی سے ملتی جلتی ہے۔ اس طرح ہمارے سولر سسٹم میں درمیان میں سورج ہے اور مختلف پلانٹ اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اسی طرح ایٹم کے درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے اور الیکٹران اپنے مخصوص آربٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آربٹس کا تعین کوانٹم مکینکس کے تحت ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی تصور اس صدی کے ممتاز سائنسدان نیلم بوہر نے دیا تھا۔ بوہر نے اس پہ ورکنگ کی تھی۔ جب ایک الیکٹران اپر آربٹ سے لوور آربٹ میں جمپ کرتا ہے تو زیادہ انرجی سے کم انرجی کی اسٹیٹ میں آتا ہے۔ انرجی تو کنزرو ہونی چاہیے۔ محسوس حالات میں یہ انرجی روشنی کی صورت میں نکلتی ہے۔ اور جتنے بھی روشنی کے ذرائع ہیں جیسا کہ بلب، ٹیوبلائٹ وغیرہ، ان میں روشنی اسی عمل کے ذریعے آتی ہے۔ مرکز کے گرد جو ذرہ گھومتا ہے جسے برقیہ یا الیکٹران کہتے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ اتنا چھوٹا اور ہلکا ذرہ ہے، خیال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کو دیکھنا ناممکن ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹران کی اپنی ایک صفت ہے جس کو چارج یا مار کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے اثرات دیکھنا یا محسوس کرنا قدرے آسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک عام پلاسٹک کی کنگھی بلی کے بالوں میں گھمائی جائے اور ان میں موجود الیکٹران اکھڑ کر کنگھی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس سے کنگھی پر منفی بار جمع ہو جاتا ہے۔ اس کنگھی کو اگر کاغذ کے بریک ٹکڑوں کی طرف لایا جائے، ان میں موجود مثبت بار یعنی پازیٹیو بار کنگھی کی طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کاغذ کے ٹکڑے کنگھی کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شیشے کی سلاخ کو ریشم کے کپڑے ساتھ رگڑیں تو بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ آگ کے ایٹم کے الیکٹران اکھڑ کر ریشم کے کپڑے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آسمانی بجلی کا وجود بھی الیکٹران کی وجہ سے ہی ہے۔ بادلوں کے ایٹم کا آپس میں اور ہوا سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے الیکٹران اکھڑ کر کسی بادل کو مثبت اور کسی کو منفی بار بنا دیتے ہیں۔ جب ان کی مقدار ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، بادلوں کے درمیان بجلی کڑکتی ہے۔ اگر بار زمین کی سطح پہ کسی مقام پہ موجود ہوں گے تو وہ زمین کی طرف بجلی آتی ہے، جس کو کہتے ہیں بجلی گر جاتی ہے جس طرح زمین پہ۔ الیکٹران کو ہم حرکت دے سکتے ہیں، اور جب یہ کسی سمت چلنے لگتے ہیں تو ہم اس کو الیکٹرانک کرنٹ کہتے ہیں۔ تانبے کی تار کی صفت یہ ہے کہ اس میں سے الیکٹران بآسانی گزر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے الیکٹران کو دیکھ سکتے تو اس تار میں جھانکنے سے ہمیں الیکٹران ایک طرف جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اتنی تیزی سے یہ بہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ کرنٹ ہوتا ہے اور بلب اتنا ہی تیز چلتا ہے۔ بیٹری ان الیکٹرانز کے لیے ایک پمپ کا کام دے رہی ہوتی ہے۔ جب تک بیٹری الیکٹران مہیا کرتی رہتی ہے یہ بلب جلتا رہتا ہے۔ تار کٹ جانے کی صورت میں بہاؤ رک جاتا ہے اور بلب بجھ جاتا ہے۔ یہ الیکٹران کا بہاؤ ہے، یہ کسی مزاحمت کے بغیر نہیں ہوتا، مزاحمت ضرور ہوتی ہے اس میں۔ تانبے کے ایٹموں سے وہ مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں، الیکٹرانز ان تاروں میں بھی دوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ الیکٹرانز ہمارے جسم سے گزریں تو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
ایٹم ایک بھاری مرکز اور اس کے گرد گھومنے والے الیکٹران پر مشتمل ہے۔ الیکٹران کو مزید توڑا نہیں جا سکتا، یعنی کہ یہ ایلیمنٹری پارٹیکلز یا بنیادی ذرے ہیں۔ مگر کیا ایٹم کا مرکز یعنی کہ نیوکلس بھی ایک بنیادی ذرہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایٹم کا مرکز خود اس سے چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ایٹم کے مرکز کے اندر کیا ہے، تو اس کے مرکز پر الیکٹران یا پروٹون خوب زور کے ساتھ پھینکے جا سکتے ہیں، اور جب یہ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ایٹم کا مرکز ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایٹم کو توڑنے کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بڑی بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں وہ پارٹیکل ایکسلریٹرز کہلاتی ہیں۔ مثلا اس ایکسلریٹر میں ایک پروٹون داخل ہوا ہے۔ شروع میں اس کی رفتار کافی کم نظر آتی ہے، لیکن ایکسلریٹر میں اس پروٹون کو بجلی کے جھٹکے مسلسل دیے جاتے ہیں، اس سے اس کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اطراف میں رکھے ہوئے میگنیٹس اس کو ایک مخصوص سرکل میں گھومنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ جب یہ پروٹون دائرے کے گرد کئی چکر لگا لیتا ہے تو اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، تو یہ پروٹون ایکسلریٹر سے باہر نکل کر ایک زبردست دھماکے کے ساتھ اپنے ہدف سے ٹکراتا ہے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذرات کی نشاندہی کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ایکسلریٹر کی مدد سے ہمیں اٹامک نیوکلیس کی جو تصویریں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کے مرکز میں دو قسم کے ذرے ہیں۔ ایک ذرہ پروٹون کہلاتا ہے، یہ الیکٹران سے 2000 گنا بھاری ہے اور یہ مثبت بار یعنی پازیٹیو چارج رکھتا ہے۔ دوسرا ذرہ نیوٹران ہے، یہ تقریباً پروٹون جتنا ہی بھاری ہے لیکن یہ بے بار یعنی کہ نیوٹرل ہے۔ تو ایٹم کا سارا مرکز اس کے وزن اس کے مرکز کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سائز 1 سینٹی میٹر کے 1/4 حصے کا 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ اب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ مرکز میں ہر پروٹون دوسرے پروٹون کو دور دھکیلتا ہے کیونکہ دونوں پہ ایک جیسا چارج ہے، پروٹون پہ کیونکہ پازیٹیو چارج ہے اور ہر پروٹون پہ ہی پازیٹیو چارج ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیوکلیس ٹوٹ نہ جائے؟ کون سی ایسی قوت ہے جو تمام پروٹونز کو مرکز کے اندر اکٹھے رکھتی ہے؟ صحیح بات ہے، یہ جو دوسری قوت ہوگی یہ پہلی قوت سے زیادہ طاقتور ہوگی، اسی لیے اس فورس کو انگریزی زبان میں دی اسٹرانگ فورس کہتے ہیں۔ 1935 میں ایک جاپانی سائنسدان ہیدیکی اوکاوا نے اسٹرانگ فورس کے مختلف خواص اور ان کی توجیہات کا ذکر کیا، دریافت کیا، اس پہ اسے نوبل انعام بھی ملا۔ اسٹرانگ فورس کی مدد سے بہت سے ایٹم مستحکم ہیں، لیکن بعض بھاری ایٹم بآسانی ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ایٹموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران اسٹرانگ فورس کی بدولت بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس ایٹم بم میں پھٹنے کی صلاحیت بھی اسٹرانگ فورس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بم کے اندر جب یورینیم کے کچھ ایٹم ٹوٹتے ہیں تو ان سے مزید ایٹم ٹوٹتے ہیں، لہذا ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی توانائی ایک دھماکے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو میلوں دور تک تباہی اور بربادی پھیلاتی ہے۔ یہ ڈیٹیل جو ہے وہ میرے ایک اور ویڈیو ہائیڈروجن بم اس نام سے ہے، تو اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکیں گے اس میں کیا کس طرح یہ عمل کس طرح ہوتا ہے۔ مرکز میں جو دو طرح کے ذرے ہیں ان میں سے ایک یعنی پروٹون مستقل قائم رہتا ہے اور یہ اپنا حال کبھی نہیں بدلتا، لیکن جو دوسرا ذرہ ہے نیوٹران عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں ایک نیوٹران اپارٹ پہ رکھوں تقریباً 11 منٹ کے بعد یہ ختم ہو چکا ہوگا، تو مجھے اس میں سے پروٹون اور الیکٹران لکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایٹم بھی عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی زندگیاں محدود ہوتی ہیں۔ مثلا ہائیڈروجن جس کے مرکز میں ایک پروٹون ہے یہ مستحکم ہے، نیوٹران جس کے مرکز میں ایک نیوٹران اور ایک پروٹون ہے یہ بھی مستقل ہے، لیکن پلیٹیم میں ایک پروٹون اور 2 نیوٹران ہے۔ نیوٹران کی ذاتی کی وجہ سے یہ غیر مستحکم ہے۔ اگر نیوٹران مستقل قائم رہتا تو صورت میں کوئی گرمی اور روشنی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ رات کے آسمان میں جگمگاتے ٹمٹماتے ستاروں کے بجائے خوب اندھیرا نظر آتا۔ جو قوت نیوٹران کو تبدیل کرنے کا باعث ہے وہ دی ویک فورس کہلاتی ہے۔ اسٹرانگ فورس کی حقیقت اوکاوا نے 1935 میں دریافت کر لی تھی، لیکن ویک فورس ایک بہت بڑا پیراڈاکس بنا ہوا تھا۔ 1968 میں پاکستان کے سائنسدان
प्रोफेसर अब्दुस्सलाम अमेरिका के स्टीवन इस मामले का हल पेश किया। काम के बुनियादी अहमियत के पेश नज़र 1979 में डॉक्टर अब्दुस्सलाम को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आज फिजिक्स में उनकी थ्योरी एक संग मील की हैसियत रखती है। प्रोफेसर अब्दुस्सलाम ने दो कुव्वतों को यकजा किया, एक बैटरी मकनातीसियत और वीक फोर्स शामिल है, यानी उन्होंने ये साबित की कि एक ही कुव्वत के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ये एक बहुत बड़ी और नुमायां कामयाबी थी। इससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंसदान भी नहीं साबित कर सके थे, तो इसके लिए उनके लिए एक पैराडॉक्स था। इन पेशिंग गोलों में W और Z पार्टिकल्स का जिक्र आता है। उनकी लेबॉर्ट्रीज में और डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में ये वहाँ पे साबित हुआ। इस तरीके से इस थ्योरी को स्टैब्लिश कर लिया गया। की तस्दीक सबसे पहले यूरोप की अजीम तजर्बागाह सर्न में हुई थी, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के दरमियान में वाक़ है। इन तजर्बात में सबसे पहले रफ्तार हाइड्रोजन के एटमों से इलेक्ट्रॉन अलग किए जाते, यानी सिर्फ प्रोटॉन्स रह जाते। फिर ये प्रोटॉन्स बड़े बड़े पाइपों में दाखिल होते हैं। पाइपों में इन प्रोटॉन्स को बिजली के तेज झटके दिए जाते हैं, इनकी वजह से उनकी रफ्तार बढ़ती ही चली जाती है। प्रोटॉन्स एक दायरे में चलते हैं, जबकि एक दायरे में मनफी प्रोटॉन्स या एन टाइप प्रोटॉन्स चलते हैं, कि आपस में तसादम से W और Z किस्म के ज़र्रात पार्टिकल्स निकल के वही पार्टिकल्स हैं जो इस तजर्बा से 10 साल पहले जिसकी पेशेनगोई डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने की थी। के बारे में जो अभी तक की डिस्कशंस हुई है उसका जवाब ये बनता है, अगर हम नमक के दाने या पानी के कतरे या किसी और को तकसीम करते चले जाएं तो बिलाहर हम उसके सबसे छोटे यूनिट यानी कि एटम पे पहुंचते हैं। लेकिन एटम खुद कोई बुनियादी ज़रा तो नहीं है, इसका मरकज़ है। एटम का मरकज़ अगरचे छोटा है और भारी है, लेकिन ये बुनियादी ज़रा नहीं। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खुद बुनियादी ज़र्रे हैं? 1967 तक ये ख्याल किया जाता था कि ये ऐसा ही है, लेकिन फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही अहम तजर्बा किया गया कि भाई ये मालूम हुआ कि नहीं, ये बुनियादी नहीं है। इनसे ज़्यादा बुनियादी ज़र्रों से बने हुए जो क्वार्क्स कहलाते हैं। आज एटम के मरकज़ की कुछ ऐसी तस्वीर बनती है कि ये एटम का मरकज़ है और उसमें मिसाल के तौर पर 4 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स नहायत तेजी के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर घूमते हैं। उससे तकरीबन 50 साल पहले इनको देखना तकरीबन मुश्किल काम था, लेकिन अब बहुत तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्वार्क्स की मुख्तलिफ इकसाम की पता चला है, उनकी शनाख्त हो गई है और उनके मुख्तलिफ ख्वास मालूम किए गए। अब इलेक्ट्रॉन किसी मरकज में मौजूद क्वार्क्स से टकराती है तो ये क्वार्क्स मरकज से बाहर निकल आती है, और जब ये मरकज से बाहर निकल आती है फिर उनकी शनाख्त उनके नकूश से बआसानी की जा सकती है। क्या क्वार्क्स वाकई ही बुनियादी ज़र्रे हैं या इनसे भी छोटे ज़र्रे के मौजूद हैं? प्रोफेसर सलाम का ख्याल है कि ऐसा मुमकिन ज़रूर है। कुछ सबसे छोटा ज़र्रा जिसके क्वार्क्स बने हुए हैं उनको हमने प्रियॉन्स का नाम दिया। प्रियॉन्स या उस जैसे दूसरे ज़र्रे कुदरत में वजूद रखते हैं। ये एक सवाल है जिसका अभी तक हमें पता नहीं है। इन सवालों के जवाब हमें कब मिलेंगे और क्या मिलेंगे के बारे में साइंसदान हमेशा की तरह मुख्तात अंदाज में पुरुम्मीद है, लेकिन ज़ाहिर है कि इतने बुनियादी सवालों के जवाब पूरे तौर पर तो नहीं मिल सकते। कायनात और मायदे का साइंसी मुताला हम एक तहय्युर भी पैदा करता है, एक यकीन भी। तहय्युर इसका कि इतनी वसी और अजीज कायनात के पेचीदा हक़ाइक़ इस तौर पर समझ आ सकते हैं। यकीन इस बात का इंसान इन मंजिलों तक रसाई हासिल करने का अहल है कि किसी एक इंसान के जहन की बात नहीं, बल्कि साइंस की इस इमारत के ममारों में तो हर नस्ल और अक़ीदे के लोग शामिल हैं। मादे की इंतहाई शक्ल या उसकी आखिरी सतह क्या है, इस सवाल की तलाश में इंसान बहुत आगे तो आ गया है, लेकिन उसका हतमी जवाब सिर्फ आने वाली नस्लें ही दे सकेंगी। हमने अब तक ये देखा है कि एटम के बारे में तहकीक की इस समझ की वजह से हमारे इल्म में किस कदर ज्यादा इजाफा हुआ। ये भी देखा है कि हमने कि एक्सेलरेटर्स पे करोड़ों डॉलर खर्च भी किए जाते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? एक वजह तो साफ साफ है, एटम की तहकीक की वजह से सस्ती बिजली पैदा की गई है, कैंसर के मुख्तलिफ चीज़ों के इलाज ढूंढे गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी वजह इससे मुख्तलिफ है। आज इंसान एक ऐसे सवाल के जवाब की तलाश में है और उसके नज़दीक पहुंच गया है जो कि हजारों साल पुराना है, यानी कायनात जिस मादे की बनी है और जिस मादे के आप और मैं बने हैं उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है। अगर हम इस मंजिल तक पहुंचे फिर हमें एक और सवाल इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल का जवाब दे सकेंगे, यानी कायनात के इब्तदाई लम्हात में क्या था, ये ज़मीन कैसी थी, कायनात कैसी थी, कौन से ज़र्रे मौजूद थे, कायनात अपने मौजूदा हाल तक किस तरह पहुंची, किन फेज़ से गुजर के पहुंची। ये एक बहुत वसी मौजू है
اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.